بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع مہمان نواز تھے، ہمیشہ ان کے دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھے۔ ان کے لیے تینوں کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے کے بچھڑا ذبح کیا، تکے بنائے، بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ خائف ہوئے آخر یہ کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ دشمن نہیں بلکہ ملائکۃ اللہ ہیں، تو اب ان کی رفقت اور جذبہ ہمدردی، محبت، شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی ہے موجود ہے، وہ میرا برادر زادہ بھائی بھی ہے اور ملت حنیف کا پیرو بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ سب ہم جانتے ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی اور بدعملی اور بے حیائی اور فحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط اور اس کے خاندان میں اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت میں، ان کی بدعملیوں میں اور بدعقیدیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ عذاب پائے گی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 74 اور 76 میں ہے کہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو خوف ختم ہوا اور اس کو ہماری بشارت ولادت اسحاق پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھڑنے لگا تھا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار اور غمخوار رحیم ہے۔ اے ابراہیم، اس معاملے میں نہ پڑ، بلا شبہ تیرا رب کا حکم آ چکا ہے، بلا شبہ ان پر عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح سے ٹل نہیں سکتا۔ اور سورہ زاریات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مجرم قوموں کی جانب بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر پتھروں کی بارش کریں، یہ نشان کر دیا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 30 اور 31 میں ہے کہ جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کے آئے، کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں سدوم قریہ کے بسنے والوں کو، بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہیں، البتہ لوط کو اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے، مگر اس کی بیوی کو نہیں، وہ بھی بستی میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام کی ابلاغ حق، امر بالمعروف نہی عن المنکر قوم کا مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور اپنی بد اخلاقیوں پہ اسی طرح قائم رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک حیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ رات و دن میں تم پر اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و سرگرداں ہوں؟ کیا کبھی تم سے میں نے اس کی سعی اور کوشش کوئی ثمرہ طلب کیا ہو، یا کوئی اجرت مانگی ہو، یا کوئی نظر و نیاز کا طالب ہوں؟ میرے پیش نظر تمہاری صرف دینی اور دنیاوی سعادت فلاح کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر تم مطلق کچھ توجہ نہیں کرتے۔ سورہ شعراء کے آیت نمبر 160 اور 64 میں ہے کہ جب جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو، جب کہا کہ ان کے بھائی لوط نے کیا تم نہیں ڈرتے، بے شک تمہارے لیے پیغمبر ہوں، میں پیغمبر اور امانت دار ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو، تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں، مگر ان کے تاریخ دلوں پر اس کے کہنے کا مطلق کچھ اثر نہ ہو۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اخراج اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو ان کے سیاہ بدبختی کسی طرح اخلاقی زندگی پہ آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی جزا کا یقینی حتمی فیصلہ، یعنی بد کرداریوں پر اصرار کی سزا بربادی اور ہلاکت ہے۔ ملائکۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جب روانہ ہو کے سدوم پہنچے تو لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گیا اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے پاکی فرشتے ہیں۔ ابھی لوط علیہ السلام
اسی حیث و بحث میں تھے کہ لوگ قوم کو خبر لگ گیا اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، کہا کیا تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان رجل رشید نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو بولے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار اور خواہشات کے نفس کی ایفا کے لیے فطرتی طریقے کو چھوڑ کر حلال طریقے سے عورتوں کو رفیق حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے در پہ ہو؟ کاش تم میں کوئی رکن شدید کا زبردست حمایت کرنے کا حاصل ہوتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم ملائکہ عذاب ہیں، اللہ کے قانون کے جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، اب وہ ان سے ٹلنے والا نہیں، آپ اور آپ کے خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی ان بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدا شب ہوئی تو ملائکہ کا اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت دوسری جانب نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی ان کی رفاقت سے انکار کر دیا، راستے سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخری شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو وبلا کر دیا، اہل سدوم کو تہ و بلا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ الٹ دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش اور ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا۔ تو یہ تھا بھائی قوم لوط اور ان کے معاملات، جو انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اور نبی کی بات کا انکار کیا، اور اللہ کے بندوں نے جب اللہ کے نبیوں نے انہیں سمجھایا تو انہوں سرکشی پر اتر آئے، تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا۔ اللہ پاک ہمیں سب آفات سے اور ان سب معاملات سے محفوظ رکھے۔